بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو رمضان المبارک بمطابق 26 اپریل 2020 بروز اتوار۔ الحمدللہ فکر رضا کی جانب سے یہ ہمارا 10واں درس ہے اور ہمارے اس درس کا عنوان ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اس کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بغیر اس کے چھٹائے کوئی چھٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو چھوٹا کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست کر دے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک اور صاف ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کے لیے یہ کہے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا تو ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، اس کی صفت ظلم سے پاک ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، اور ظلم جو ہے یہ عیب ہے اور رب تعالیٰ کے لیے عیب ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و در اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ایسے کاموں کا حکم نہیں فرماتی جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علل اطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ اور وعید بدلتے نہیں۔ اللہ رب العزت کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ رب کے وعدہ و وعید بدلتے ہیں تو یہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اس کا مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے، کس نے؟ رب العزت نے، کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ جس نے کفر کیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کفر کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا اور اس کے بعد مولا جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جس نے کفر کیا، شرک کیا رب کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھیں، وہ عقیدہ رکھیں جو عقیدہ رکھنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہ رکھیں جس سے آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے تمام برباد ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کی عبادت کرنا یہ سب فضول ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، دیکھیے اللہ رب العزت کے لیے جب کوئی ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے اس کے زیر قدرت ہے، مطلب اس کے دست قدرت، دست مانے ہاتھ ہوتا، روزی دینا
اور عزت دینا، غریبی دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، ایسا بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں، یہ جملہ بولا جاتا تو یہاں لفظ ہاتھ سے حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی یہاں حقیقی ہاتھ مراد لیتا ہے تو حقیقی ہاتھ مراد لینا یہ کفر ہے۔ کلام اللہ میں بھی وجہ اللہ اور ید اللہ کا جہاں لفظ آیا وہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ رب العزت کی قدرت مراد ہے۔ تو اب یاد رکھیں، اگر کوئی حقیقی معنی اس سے مراد لیتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رب تعالی اس کا حقیقت میں ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے، وہ انسانی جسم کی طرح ہے اور عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اگر خدا تعالیٰ کے لیے جسم مانا جائے گا اور ہاتھ پیر مانے جائیں گے تو مشرکین کے اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہو جائے گا؟ بس اتنا فرق ہوگا، وہ ایک بت بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو مانتے ہیں۔ ہم کیا ہے، خیالی پلاؤ تیار کر کر کے اس کے ایسے ہاتھ ہیں، ایسے بیٹھا ہے، ایسے یہ کر رہا ہے معاذ اللہ، ہم اس طریقے سے اپنے ذہن میں ایک تصور اور خیالی پلاؤ پکا کر اس کو مانیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق رہ جائے گا؟ بالکل نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، یہ عقیدہ کفر ہے اور یہ مشرکین کا اور یہود کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مولا ہمیں مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں ہمارے عقائد میں پختگی عطا فرمائے، بدعقیداؤں کی بدعقیدگی سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ طالب دعا محمد گلفام رضا برکاتی۔